الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ کتاب اربعین النووی، حدیث نمبر 36۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: من نفس عن مؤمن قربة من قرب الدنیا نفس اللہ عنہ قربۃ من قرب یوم القیامہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی مسلمان سے دنیا کی مصیبتوں میں سے کسی مصیبت کو دور کیا، کسی پریشانی میں اس کا تعاون کیا، اس کی ہیلپ کی اور اس کی پریشانی کو دور کر دیا، نفس اللہ عنہ قربۃ من قرب یوم القیامہ، اللہ قیامت کی مشکلات میں سے اس کی مشکل کو دور کر دے گا۔ کتنی بڑی بات ہے! اگر آپ نے کسی مسلمان کی تکلیف اور دکھ کو دور کیا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آپ کے غم اور دکھ کو دور کر دے گا۔ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور جس نے کسی تنگ دست آدمی پر آسانی کی، کسی تنگ دست آدمی پر آسانی کی تو اللہ اس کی دنیا میں بھی آسانیاں کر دے گا، آخرت میں بھی آسانیاں کر دے گا۔ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اگر کسی شخص نے کسی مسلمان کے گناہ پر پردہ ڈالا، کسی کے عیب پر پردہ ڈالا دنیا میں، سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ دنیا میں بھی اس کے گناہوں اور عیبوں پر پردہ ڈال دے گا اور آخرت میں بھی گناہوں اور عیبوں پر پردہ ڈال دے گا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک بندے کو اپنے قریب کرے گا اور کہے گا کہ تو نے فلاں فلاں جگہ پر فلاں فلاں گناہ کیا تھا، تو کہے گا اللہ کیا تھا، تو اللہ فرمائے کہ دیکھ پھر دنیا میں نے اس پر پردہ ڈالے رکھا نا، کہے گا اللہ تیری مہربانی، تو نے پردے ڈالے رکھا، مجھے ذلیل ہونے سے بچا لیا، تو اللہ فرمائے کہ چل جا، پھر آج بھی میں تیرے گناہوں پر میں نے پردہ ڈال دیا۔ تو گناہ تو سب سے ہوتے ہیں، تو ہمارے ہاں جو محترم چہرے ہیں یہ محترم کیوں ہیں کہ اللہ نے پردے ڈالے ہوئے۔ اللہ جس کو ذلیل کرنا چاہتا ہے اس کا چھوٹا سا گناہ اوپن کرتا ہے اور پوری دنیا اس پر تھو تھو کرنے لگ جاتی ہے، اور اگر اللہ چھپا لے تو بڑے سے بڑا گناہ چھپا لے، کسی کو پتہ بھی نہ چلے، عزت بھی انسان کی رہ جائے، احترام انسان کا باقی رہ جاتا ہے۔ تو اصل چیز ہے پردہ داری۔ اللہ کی یہ بھی صفت ہے کہ اللہ بندے کو، جب تک بندہ خود ذلیل نہ ہو، اللہ بندے کو ذلیل نہیں کرتا، اور ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ اگر تم سے کوئی گناہ ہو جائے تو اس کو چھپاؤ، اس کو از خود اوپن نہ کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ وہ بندہ کتنا بدبخت ہے کہ جس سے رات کو کوئی گناہ ہوتا ہے تو اللہ نے اس پر پردہ ڈال دیا، لیکن وہ خود صبح اٹھ کے لوگوں کو بتاتا پھرتا ہے۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جب بندہ خود اپنے گناہوں کو اوپن کر دیتا ہے اور لوگوں کو اس پر گواہ بنا لیتا ہے، پھر وہ گناہ معاف نہیں ہوتا۔ تو اس لیے انسان کو اپنے گناہوں پر بھی پردہ ڈالنا چاہیے اور دوسروں کے عیبوں پر بھی پردہ ڈالنا چاہیے۔ اور ایک بات صرف ذہن میں رکھ لیں کہ گناہ سب میں ہیں، مجھ میں بھی ہیں، آپ میں بھی ہیں۔ اگر میں آپ کا گناہ اوپن کروں گا تو پھر مجھے یہ ذہن میں رکھ لینا چاہیے کہ اللہ میرے گناہوں کو اوپن کر دے گا تو پھر کیا بنے گا۔ دوسروں کے گناہوں کو اوپن کرنے کا سے ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے؟ دوسروں کو ذلیل کرنا۔ جی تو دوسروں کو ذلیل کرنا مقصد ہوتا ہے، اور عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ جب چاہے جس وقت چاہے بندے کو ذلیل کر دے۔ تو اس لیے انسان کو اس پر غور کرنا چاہیے۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ،
اللہ اس وقت تک بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے جب تک بندہ دوسرے مسلمان بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے۔ ایک اللہ والے نے کہا کہ مجھے سب سے زیادہ یہ نیکی پسند ہے، کیوں کہ جب تک میں کسی کی مدد کر رہا ہوں اللہ میری مدد میں لگا ہوا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے یہ! ہم چھوٹے چھوٹے کام ہم اپنی طاقت کے مطابق کسی کی مدد کر سکتے ہیں نا، اور اللہ ہماری مدد اپنی طاقت کے مطابق کرتا ہے۔ تو ہمیں اس کو احسان نہیں سمجھنا چاہیے، یہ نہیں سمجھنا میں نے فلاں کو یہ کر دیا، فلاں کا یہ تعاون کر دیا، فلاں کو قرض دے دیا، فلاں کا یہ تعاون کیا میں نے، نہیں، یہ تو بڑی چھوٹی چیزیں ہیں، اس کے بدلے میں آپ کو کیا مل رہا ہے آپ کو اس پر نظر رکھنی چاہیے۔ تو جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں تعاون میں لگا رہتا ہے اللہ اس کے تعاون میں لگا رہتا ہے۔ ایسے ایسے مشکل کام آپ کے ہو جائیں گے جو اس کے بغیر آپ کر ہی نہیں سکتے۔